بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فل سوٹ میکنگ کے ٹیوٹوریل نمبر 5 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں راہم ٹیچ۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں کپڑوں کے ساتھ تیر لگانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو جن لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ بیک دامن ہے قمیض کا، پچھلے حصے والا دامن ہے۔ یہ تیرا لے کر اس کا ایسے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ دیکھیں درمیان میں ہم نے قمیض رکھ دی ہے، تو اس کے ایک سائڈ پر بھی اور دوسرے سائڈ پر بھی تیرا آگے، اور تیرے کی درمیان والی جگہ دیکھنی ہے، یہ بالکل برابر آنی چاہیے، تو آپ کا تیرا اور قمیض سب برابر آئے گا۔ تو ابھی تقریباً آدھے انچ کے فاصلے سے ابھی سلائی کر لیں گے۔ یہ کپڑے سارے برابر رکھنے اوپر والی سائڈ پر۔ اگر آپ سے فرض کریں ایک تیرے کا ایک کپڑا اوپر ہو جاتا ہے یا قمیض آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو آپ کا ناپ جو ہے اس میں فرق آ جائے گا، صفائی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے جب کٹنگ کر رہے ہوں اس وقت بھی بڑی صفائی سے کٹنگ کریں، اور جب پھر سلائی کر رہے ہوں تو تیرے اور قمیض کے کپڑے ایک ساتھ برابر رکھا کریں، ہر ایک کپڑا۔ اور یہ درمیان ابھی دیکھ لیں، یہ دونوں تینوں کپڑے درمیان میں آپس میں برابر رکھ لیے۔ یہ اینڈ تک سلائی کر لیں گے تھوڑا سا لاک لگا کر۔ یہ ہو گیا ہمارا تیرا، پچھلے والے دامن کے ساتھ تیرا اٹیچ ہو گیا جی۔ اس کو ابھی ہم نے تھوڑا سا ٹک لگا لیں گے، اور اس کو ایک دفعہ پریس کر دیں گے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اچھا، ابھی یہ استری گرم ہونے کا تھوڑا انتظار کیا ہے، ابھی دیکھنے اس پر ابھی پریسنگ کر دیں گے۔ یہ پہلے اس کے اندر والی سائڈ پر ہم نے استری کرنی ہے، اس کے بعد باہر والی سائڈ پر۔ اس سے یہ ہوگا کہ باہر والی سائڈ کی استری زیادہ صفائی سے، یہ دیکھنے یہ اندر والا سائڈ ہے، یہ باہر والا، یہ اندر کا دامن ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس سے ہمارے کپڑوں میں بہت زیادہ صفائی آ جاتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھا کریں۔ دیکھیں ابھی باہر والے تیرے کو آپ ابھی دیکھ لیں، ابھی اس پر جب ہم استری کر لیں گے تو یہ بالکل اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے گا۔ جی یہ ابھی استری کر لی ہم نے، ابھی اس پر ایک سوتر کے حساب سے کٹنگ کرنی ہے باہر والی سائڈ پر۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کٹنگ کیوں کر رہے ہیں، یہ اصل میں اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو سامنے والی قمیض کے ساتھ تیرے کو جوڑ دیں گے تو اوپر والا جو تیرا ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا، اس لیے اوپر والا تیرا اس میں ڈھیلا پن نہیں آئے گا، مطلب وہ بالکل کپڑے کے اوپر کھینچا ہوا آئے گا اور بالکل صفائی سے آئے گا۔ اس لیے ہم نے یہ ایک سوتر کی کٹنگ کی ہے، اگر نہ کریں تب بھی قمیض بن جاتی ہے، لیکن جو اس کی صفائی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ کو پھر سے بتا دوں کہ یہ جو باہر والا سائڈ ہوتا ہے قمیض کا، پیچھے والی قمیض کا باہر والا سائڈ، ادھر سے ہم نے ایک سوتر کی کٹنگ کرنی ہوگی۔
اچھا ابھی اس کے بعد اس کو ہم نے سامنے والی قمیض کے ساتھ لگا لینا ہے. اس کا لگانے کا تھوڑا سا طریقہ ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. یہ دیکھ لیں یہ ہم نے سامنے والا سائڈ اپنی طرف رکھ لیے سیدھا سائڈ اس قمیض کا. اچھا اور جو بیک والی قمیض ہے اس کا ہم نے الٹا سائڈ رکھنا ہے. یہ دیکھ لیں اس کو الٹا سائڈ رکھنا ہے. اچھا ابھی یہ دیکھ لیں اس پہ یہ دونوں جو قمیض والا ہے اور تیرے کا کپڑا ہم نے پکڑ لینا ہے. اچھا اس کے بعد اس کو جو تیرے کا دوسرا حصہ ہے اس کو ہم نے اس سیدھا نہیں الٹا کر کے آپس میں جوڑنا ہے. دیکھ لیں ایسے دوسری طرف سے گھما کر لانا ہے اور اس کو آپس میں جوڑ دینا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی جب ابھی تیرے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ لگاتے وقت پھر دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہ دیکھ لیں ابھی اس کو آپس میں اسی طرح آدھا انچ کے فاصلے پر آپس میں جوڑ دیں گے. اور یہ سلائی جب ختم کرتے ہیں معمولی سا سلائی کا لاک لگا لیں گے. اب یہ دیکھ لیں اس کو جب واپس باہر کھینچا ہے تو ہمارا تیرے کا ایک سائڈ تیار ہو گیا. سلائی اندر آ گئی ہے دونوں سائڈوں کی دیکھ لیں. اچھا ابھی آپ کو تیرے کے دوسرے سائڈ کا طریقہ بتاتا ہوں. اس سے شاید آپ کو مزید اضافہ ہو جائے سمجھنے میں علم میں اضافہ ہو جائے. دیکھ لیں یہ پکڑ لی ہم نے قمیض کا اور تیرے کا ایک کپڑا پکڑ لیا ہے. جو تیرے کا دوسرا کپڑا ہے دو تیرے تھے اس کو ہم نے سامنے پیچھے سے کر کے اس طرح لانا ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا. پھر سلائی کرنے کا اسی کا بھی وہی طریقہ ہے. یہ کپڑا آپ نے بالکل سارے ایک دوسرے کے ساتھ برابر رکھنے ہیں کیونکہ اگر آپ کا کپڑا برابر نہیں ہوگا تو آپ کا تیرا یا ایک سائڈ پر ہو جائے گا یا دوسرے سائڈ پر تو وہ پھر برا لگے گا. آپ کے کپڑے پیارے نہیں بنیں گے. اس کی بھی تقریباً آدھا انچ یا لگ بھگ آدھا انچ کے قریب سلائی کر لیں گے. یہ ہوگی اس کی بھی سلائی. یہ دیکھ لیں ہمارا تیار ہو گیا. اچھا ابھی جو ہے اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم بازو تیار کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ٹھیک ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.